مان تو دوستوں ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو میدان بدر میں کھڑے رہے، میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ ہم کسی بزدل نبی کے امتی نہیں ہیں۔ ہمارا نبی بہادر نبی تھا، ہمارا نبی تلوار والا نبی تھا، ہمارا نبی جنگی ٹوپی پہننے والا نبی تھا، ہمارا نبی میدان جنگ میں جا کر اشعار پڑھنے والا نبی تھا، ہمارا نبی دشمن پر حملہ کرنے والا نبی تھا، ہمارا نبی میدان جنگ میں جا کر زخمی ہونے والا نبی تھا، ہمارا نبی میدان جنگ میں جا کر اللہ اکبر زخمی ہونے والا نبی تھا، ہمارا نبی مجاہد تو کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے والا نبی تھا۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، اس بہادر نبی کی امتی ہیں، کسی بزدل کے نہیں۔ تو پھر ہم کیوں آج بزدل بنے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہاں گئے وہ جذبے؟ آج جسے دیکھو جہاد کا منکر بنا بیٹھا ہے۔ جہاد کا پتہ بھی ہے، مجاہد کا پتہ ہے کون ہوتا ہے مجاہد، جس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے آج کل، جو ظالموں پہ کفر پہ ایک آگ بن کے برستا ہے، جو اپنوں کے لیے پھولوں سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مجاہد۔ مجاہد راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، میدانوں میں نکل کر اللہ کے دین کے لیے جانے دیتے ہیں۔ کیا ایسی بات ہے مجاہد میں کہ تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ کیا ان کے لمبے بال ہیں تو کیا میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان کے کندھوں تک نہیں آتے تھے؟ داڑھی رکھی ہوئی ہے مجاہد نے، تو کیا نبی کی داڑھی نہیں تھی؟ کہ یہ بنیاد ہے؟ کس چیز آپ کو متاثر کرتی ہے جہاد کی مخالفت کرنے پہ مسلمانوں؟ کفار کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم، جس کو دیکھو جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ پڑھے لکھے جیل لوگ ہیں، خود کو بولتے ہیں پڑھے لکھے، لیکن پڑھے لکھے جاہل ہیں جو جہاد کے مخالفین ہیں۔ اور دوسری بات، کسی کو کہہ دو کسی کو کچھ، تو ایک ہی بات جی، ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ وہ ایلے بہانے۔ تو کیا ماں باپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے فرض کردہ جہاد سے روکیں؟ ماں باپ اللہ سے بھی بڑے ہوئے۔ کس نے کہا کہ ماں باپ کو بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی اولاد کو جہاد میں نکلنے سے روکنے کی اجازت ہے؟ بس سب کو ایک حدیث یاد ہے کہ حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ جا ماں کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ بس صرف یہی یاد ہے، اور کچھ نہیں یاد۔ تو یاد کرواتے ہیں آپ کو دوستو۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ یاد نہیں کہ جو بدر کے مقام پر 313 صحابہ تھے، ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ماں باپ سے پوچھ کے آئے تھے؟ احد کے 1000 صحابہ، انہوں نے پوچھا تھا؟ حدیبیہ کے موقع پر جن 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت لی تھی، انہوں نے جا کر اپنی ماں باپ سے پوچھا تھا کہ ماں باپ ہمیں اجازت دو، حضور موت کی بیعت مانگ رہے ہیں، ہم بیعت کریں موت کی یا نہ کریں؟ سب نکل کھڑے ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو 14000 تھے صحابہ، انہوں نے کیا اجازت لی تھی کہ ہم حضور کے ساتھ جائیں؟ کس نے کہہ دیا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے خود ہی فیصلہ کر لو؟
انہی لوگوں کو آج کسی بھی ملک میں یا کسی بھی کافروں کے ملک میں کوئی ویزا ملے یا کچھ ملے تو خوشی خوشی بھاگتے ہوئے خود چھوڑ کے آئیں گے اپنے بچوں کو، تاکہ وہاں جا کے ان کافروں جیسا ہو سکے، ان جیسی عادتیں اس میں پڑھ سکیں۔ لیکن مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے بیٹھتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے۔ کیا تمہارے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ کیا وہ نہیں شہید ہوئے؟ اللہ اکبر! کیا نبی ہر جنگ میں نہیں جاتے تھے؟ زخمی ہوئے صحابہ رو رو کر اللہ سے شہادت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ اکبر! او پڑھے لکھے جاہل مسلمانوں، جہاد کے منکروں، کیسے لوگ ہو تم؟ کیا تم کو جہاد سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا اللہ نے قرآن میں جہاد کی آیتیں نہیں اتاری؟ کیا جہاد کی احادیث نہیں ہے؟ 450 دفعہ جہاد کی آیتیں قرآن میں نہیں ہیں؟ کیا سورہ انفال میں، سورہ برات میں جہاد نہیں ہے؟ قرآن کھول کر ایک بار دیکھو تو ظالموں۔ رب جہاد کی فرضیت بیان کرتا ہے، رب جہاد کی فضیلت، رب جہاد کے آداب، مجاہد کے چلنے، مجاہد کے اٹھنے، مجاہد کے تھکنے کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے زخمی ہونے، مجاہد کا تیر پھینکنے کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے قتل کرنے کو اور مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید تو مجاہد کے گھوڑوں کو اور اس گھوڑوں کے چلنے بھاگنے کو بھی بیان کرتا ہے، مجاہد کی نماز، مجاہد کا تیمم، مجاہد کے ذکر کو، مجاہد کی دعاؤں کو، مجاہد کی صفوں کو، مجاہد کی یلغار کو بیان کرتا ہے، مجاہد کے لڑنے کو، مجاہد کے شہید ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اور قرآن کہتا ہے، اے مجاہد تو اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ تکبیر! اللہ اکبر!